السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مینو عشق ہو گیا اکھیاں نال قسط نمبر 4۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مینو عشق ہو گیا اکھیاں نال قسط نمبر 4، تحریر عریج شاہ۔ اس کی چھٹی منظور ہو گئی تھی۔ اس نے تو خدا کا شکر ادا کیا تھا، ورنہ جس طرح کا اس کے باس کا آج موڈ تھا، اسے امید نہ تھی کہ اس کی چھٹی منظور کر لی جائے گی۔ یہ تیری شادی کے کارڈز ہیں؟ وارث اس کے پاس آ کر بیٹھا تو پہلی ہی نظر اس کے شادی کے کارڈز پر گئی تھی۔ ہاں، میرے شادی کے کارڈز ہیں، بوس کو میں دے کے آتا ہوں، باقی یہ تو بانٹ دے۔ وہ باقی کارڈز اس کے حوالے کرتے ہوئے اٹھا تھا۔ شانزے کا کارڈ بھی ہے اس میں؟ اس نے شرارت سے سوال کیا۔ ہاں، اس کا بھی ہے، دے دینا اسے بھی، وہ پرسکون سا جواب دیتے ہوئے اٹھنے لگا۔ یار، تو نے ظلم کیا ہے بیچاری کے ساتھ، تجھے سچ میں احساس نہیں ہے؟ وہ تجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ورنہ ایک ایسی لڑکی جو کسی کو منہ نہ لگائے پورے آفس کے سامنے تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر گئی۔ وہ بھی کھلم کھلا تو ظلم کر رہا ہے اس بیچاری کے ساتھ۔ تیری محبت، ایک منٹ، میں ظلم کر رہا ہوں؟ یہ بات تو کیسے کہہ سکتا ہے وارث؟ کیا میری طرف سے اس کے ساتھ کیا میں نے اس کو ہاں کی تھی؟ کیا اس کی محبت کے جواب میں باہیں پھیلائی تھی یا اس کے جذبات کی پرزائی کی تھی؟ نہیں وارث، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے۔ وہی اپنے جذبات لے کر میرے پاس آئی تھی، جن کو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں اپنے گھریلو ذمہ داریوں میں الجھا ہوا انسان ہوں۔ میں اس کی محبت کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں یہ پیار محبت کے چکروں میں نہیں پڑ سکتا۔ مجھ پر ذمہ داریاں ہیں، میں ان چیزوں کو خود پر سوار نہیں کر سکتا۔ اور وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے پرانی باتیں یاد کر رہا تھا۔ اور یہ سب کچھ سچ ہی تو تھا۔ اس نے سب کے سامنے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے جذبات کی قدر کرتا ہے، لیکن محبت جیسی چیزوں پر وہ یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ ان چکروں میں پڑنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے گھریلو ذمہ داریوں میں الجھا ہوا انسان ہے، اسے بھٹکایا نہ جائے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تو وارث نے بھی آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ باس کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ارے آؤ یشب بیٹا، کیسے ہو؟ تمہاری طرف سے ارے یشب آؤ بیٹا، کیسے ہو تم؟ تمہاری طرف سے 2 چھٹیوں کی اپلیکیشن ملی ہے مجھے۔ خیریت تو ہے؟ اس طرح اچانک چھٹیوں پر جا رہے ہو؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اندر بلایا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے آفس کے اندر داخل ہوتا ان کے ٹیبل پر اپنی چھٹیوں کی وجہ رکھنے لگا۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے یشب؟ یوں اچانک؟
تم نے تو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ وہ اس کی شادی کے کارڈ کو اٹھاتے ہوئے دیکھنے لگے تھے۔ جی سر، اچانک سے ہی ہو رہی ہے شادی، اسی لیے ارجنٹ چھٹیوں کی اپلیکیشن دی ہے۔ میں نے وجہ بتائی تھی، صرف 2 چھٹیوں کی اپلیکیشن۔ مجھے لگا تمہیں کوئی بہت ضروری کام ہے، اسی لیے میں نے منظور کر دی، لیکن تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری شادی کے سلسلے میں تمہیں چھٹیاں چاہیے۔ جی سر، دراصل آفس میں اتنی پرابلم چل رہی تھی تو مجھے مناسب نہیں لگا زیادہ چھٹیاں لیتے ہوئے۔ یہ پرابلم حل ہو جائے تو پھر بعد میں سوچا جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو انہوں نے بہت امید سے اسے دیکھا تھا۔ نوجوان، تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے سامنے میرا اپنا بیٹا ہے۔ تم بالکل میری طرح اس کمپنی کی بھلائی سوچتے ہو۔ تم نے میری وجہ سے اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی کو اگنور کر دیا۔ تم نہیں جانتے یہ بات میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ مزید 10 سے 12 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم لمبی لیو لے لینا اور آرام سکون سے اپنی شادی کے اولین دنوں کو انجوائے کرنا۔ میری وجہ سے تمہاری شادی شدہ زندگی پر انشاءاللہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ بس یہ 10 سے 12 دن میرا ساتھ نبھاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے یقین دلانے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میری شادی پر ضرور آئیے گا۔ وہ کارڈ ان کے حوالے کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ ان کا سب سے فیورٹ ورکر تھا کیونکہ وہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتا تھا۔ اس کے کام کرنے کا انداز انہیں بہت زیادہ پسند تھا۔ دیکھو، یہ نندو کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ سوائے شوہر کے اور کسی کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوشش کرنا کہ جلد سے جلد یشب کو اپنی طرف کر لو۔ اس کی ماں بہنیں بڑی چالاک ہیں، تم جانتی ہو نا مجھ پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے تھے ان لوگوں نے۔ ان لوگوں کے ساتھ صرف چند سال گزارے ہیں، لیکن ان چند سالوں میں میری زندگی حرام کر کے رکھ دی تھی۔ ابھی تو خدا کا شکر ہے کہ اس گھر میں فاریہ اور فروا نہیں ہے، ورنہ مجھ پر تو اصل تشدد ان کی طرف سے ہوتا تھا۔ لیکن فریال کو بھی بچی مت سمجھو، وہ بھی بڑی میسنی ہے۔ اسے ایسی چالاک عورتیں ہیں نا یہ کہ حد نہیں۔ یشب کو تو اپنی باتوں میں پھنسا کر رکھا ہوا ہے ان ماں بہنوں نے، لیکن تمہیں اپنے شوہر کو اپنی طرف کرنا ہوگا جس طرح سے میں نے کیا ہے۔ اب دراب کو دیکھ لو، نام تک نہیں لیتا اپنی ماں بہنوں کا۔ میں نے بھی تو اسے اپنی طرف کیا ہے نا۔ ایک دفعہ شوہر آپ کی سائیڈ ہو جائے، باقی کسی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ میں نے شادی کے پہلے مہینے میں ہی دراب سے گھر کا خرچہ بھی اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں بڑا ماں بہنیں کرتا تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی انگلیوں پر ایسا چڑھایا تھا
کہ ساری زندگی اتر نہیں پائے گا، اور تم تو اتنی خوبصورت ہو، حسین ہو، کم عمر ہو۔ ایک مرد کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تمہاری اور یشب کی عمر میں بھی اچھا خاصا فرق ہے۔ اس کو اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا کر اپنی طرف کرو۔ ابھی کون سا جال؟ میرے پاس تو کوئی جال ہی نہیں ہے، وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جب ارم نے سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ وہ کب سے اسے اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کسی بات کی کوئی سمجھ جیسے اس کی کوئی بات وہ سمجھ ہی نہ پا رہی ہو۔ پاگل، میں یہاں بے وقوفوں کی طرح تمہیں اتنی ضروری باتیں بتا رہی ہوں اور تم احمقوں کی طرح سنے جا رہی ہو۔ کیا سمجھ میں آیا ہے تمہیں اب تک میری باتوں میں؟ وہ غصے سے اس سے پوچھنے لگی۔ جی یہی کہ فاریہ آپی اور فروا آپی اچھی نہیں ہے، فریال آپی بھی اچھی نہیں ہے، اور مامی بھی اچھی نہیں ہے۔ وہ سب بری ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ وہ اس کی الٹی سیدھی باتوں میں بس یہی کچھ باتیں سمجھ پائی تھی، اور اس کی پوری بات سننے کے بعد ارم کو یہی لگا کہ وہ کب سے یہاں بیٹھی اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ جب سے اس نے گھر چھوڑا تھا، سسرال کی باتیں کم ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اب اپنی نندیں اور ساس کی برائی کرنے کے لیے کوئی وجہ نہ رہی تھی، تو اس کے سامنے اس نے کھل کر کبھی اپنی ساس اور نند کو نہیں کوسا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے جب بھی ان لوگوں کو یاد کیا تھا، برے لفظوں میں ہی یاد کیا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کو ٹھیک سے سبق پڑھانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ساس اور نندیں کیسی ہیں، لیکن اس کی بے وقوف بہن کو تو وہ کچھ سمجھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ باہر یشب آیا ہے، اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو، شاکر نے دروازہ کھٹکھٹا کر بہنوں سے کہا تھا۔ وہ کیوں آیا ہے اس طرح؟ خیریت تو ہے؟ آج تو مہندی ہے نا اس کے گھر میں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ ارشم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، ابا نے بلایا ہے اسے، وہ جہیز کی گاڑی دیں گے نا، تو ابا چاہتے ہیں کہ وہ خود گاڑی پسند کر لے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، ابا نے جہیز میں اس کے وقت میں بھی گاڑی دی تھی، جو آج بھی دولاب کے استعمال میں تھی، اور شاید وہ ارشم کے لیے بھی اسی طرح کچھ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تب دولاب کے ابا حیات تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوئی جہیز نہیں لینا چاہتے، اور ایسے میں انہوں نے اپنی بیٹی کے نام گاڑی دی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو بالکل خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ پھوپھا جی، اب بتائیے، آپ نے مجھے اچانک سے یہاں کیوں بلایا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے گھر میں رسم چل رہی ہے۔ امی تو مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دے رہی تھی، جب بتایا کہ آپ نے بلایا ہے تب جا کر اجازت ملی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ ہاں بیٹا، بس گاڑی منگوائی ہے، تھوڑی دیر میں آتی ہوگی۔
میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ گاڑی چیک کر لو اور اسے پسند کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ گاڑی تمہاری پسند کی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیوں کوئی گاڑی پسند کروں اور یہ گاڑی والا کیا سین ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ بیٹا، وہ تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ ہمیں کسی فرنیچر کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے بے شک 2 جوروں میں رخصت کر دیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ جس طرح دولاب کو میں نے جہیز کے نام پر گاڑی تحفے میں دی تھی، اسی طرح تمہیں بھی دوں۔ وہ تو استعمال بھی ہو جائے گی اور ضرورت کے وقت کام بھی آ جائے گی۔ اچھا، آپ کی بیٹی کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ وہ بھی بول ہی رہے تھے کہ وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ نہیں بیٹا، اسے کہاں آتا ہے، وہ تو ڈرتی رہتی ہے ان سب چیزوں سے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ مطلب آپ کی بیٹی اس گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتی، تو پھر یہ گاڑی والے چکروں میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ مزید لمبی بات کیے بغیر جلدی سے اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ نہیں بیٹا، اسے نہیں آتا تو کیا ہوا، تمہارے کام معاف کیجیے گا پھوپھا جی، جہیز بیٹیوں کو دیا جاتا ہے، داماد کو نہیں۔ اگر وہ چیز آپ کی بیٹی کے کسی کام کی نہیں ہے تو میں اسے کیوں استعمال کروں گا؟ مجھے اپنی قابلیت پر اتنا یقین تو ہے ہی کہ آپ کی بیٹی کو کبھی آپ کے گھر تک پیدل نہیں آنے دوں گا، اور اگر ہمت ہوئی اور اللہ کی رضا ہوئی تو اپنی گاڑی بھی لے لوں گا۔ مجھے یہ جہیز کے نام پر گاڑی نہیں چاہیے۔ باقی آپ اپنی بیٹی کو وہ چیز دیجیے جو اس کی ضرورت ہے۔ باقی میری امی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے فضول کی فارمیلٹیز میں کرنے کی۔ مجھے جہیز میں آپ کی بیٹی کا اچھا اخلاق اور اعلیٰ تربیت چاہیے، اور اس کا اچھا اخلاق میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ بیٹا، چائے بن رہی ہے۔ اس کے اٹھنے پر وہ اچانک بولے تھے۔ اب آنا جانا لگا رہے گا پھوپھا جی، چائے کسی اور دن سے ہی، فی الحال مجھے واپس جانا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ پھوپھا جان وہیں بیٹھے دولاب اور یشب میں فرق کر رہے تھے۔ لگ گئی مہندی آپ کے ہاتھوں میں، اب آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں، تب تک میں باقی لوگوں کو مہندی لگواتی ہوں۔ ویسے ایسا میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دلہن کو پہلے مہندی لگ گئی ہے، باقی سب کو بعد میں لگے گی۔ پارلر والی اپنا اصل کام ختم کرتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ ہاں بس شکر ہے دلہن کو لگ گئی نا، اب باقی سب آہستہ آہستہ لگوا دینا۔ تم جاؤ ابو کو مہندی دکھوا کے آؤ، تب تک میں باقی سب کو نپٹاتی ہوں۔ ابو بیچارے تو صبح سے ہی تمہیں رخصت کرنے کے دکھ میں آدھے ہوئے جا رہے ہیں۔ جاؤ ان کے پاس بیٹھو جب تک مہندی سوکھتی ہے، پھر تمہیں مہندی کی برائڈ بنانا ہے۔ اس کے بعد رسم شروع ہوگی۔ ارم اسے اٹھواتے ہوئے خود بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ بھی
صرف ہاں میں سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی تھی، ورنہ یہاں اتنے بچے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس کی مہندی خراب کر دیتا۔ وہ اپنی ہی دھن میں کمرے سے نکلتا باہر کی راہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، جب تیزی سے سیڑھیاں اترتا نازک سا خوشبو میں سجا وجود اس سے ٹکرایا تھا۔ اس نے اچانک ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے روکا تھا، جبکہ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لٹکا کر آنکھیں بند کیے بس گرنے والی ہو گئی تھی۔ ہاتھوں اور پیروں کو پوری طرح سے مہندی میں کور کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی شلوار کے پہنچوں کو کافی اونچا کر کے رکھا تھا تاکہ اس کی مہندی خراب نہ ہو، جبکہ ہاف سلیو سے بھی تھوڑی چھوٹی آستینوں کو مہندی سے پوری طرح سے کور کیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کو لٹکائے، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے بس اپنی مہندی بچانے کی کوشش میں تھی۔ اس وقت اسے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اگر وہ گر جاتی تو اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے تھے۔ اسے بس یہ پتہ تھا کہ اگر اس کی مہندی خراب ہو گئی تو اس کی شادی خراب ہو جائے گی، جبکہ یشب خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں، کانپتے لب اسے اس کے چہرے سے جیسے باندھ گئے تھے۔ دنیا جہان کی معصومیت جیسے اس کے چہرے پر آ سجی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کی لرزش اور آنکھیں کھولنے کی کوشش پر وہ اگلے ہی لمحے سیدھا ہوتا اسے بھی سیدھا کر گیا تھا، جبکہ وہ سیدھے ہوتے ہی اپنی آنکھیں کھولے ایک نظر اسے دیکھتی ہڑبڑا سی گئی تھی۔ آپ بھائی نے یش، اس کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی، جبکہ اس کے لڑکھڑاتے لہجے پر نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جسے وہ بڑی صفائی سے چھپا گیا تھا۔ چلنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اس طرح سے کون اترتا ہے سیڑھیوں سے؟ آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی بند کر کے۔ نظر نہیں آتا کہ سامنے سے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ لولی لنگڑی بیوی نہیں چاہیے مجھے۔ وہ اچانک ہی اپنے انداز میں آ گیا تھا جس میں وہ اکثر اس سے مخاطب ہوتا تھا۔ نہیں، وہ بھائی ہوں میں تمہارا۔ کل نکاح ہو رہا ہے تمہارا میرے ساتھ۔ اب کی دفعہ وہ اس کی بات کاٹتے ضرورت سے زیادہ سختی سے گویا ہوا تھا۔ نہیں، وہ میں تمہارے ابا نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم ہکلاتی ہو۔ اس طرح کا دھوکہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اب کی دفعہ اس کے لہجے میں کچھ اور بھی تھا۔ سامنے کھڑی ارشم نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں ہکلاتی نہیں ہوں۔ وہ ڈر گئی تھی۔ میں ہکلاتی نہیں ہوں۔ وہ سیڑھیوں سے اتر گئی تھی، گرنے والی تھی تو ڈر لگ گیا تھا۔ میں ابو کو مہندی دکھانے جا رہی تھی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں کیا بول رہی تھی اسے خود بھی پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی باہیں تک پھیلا کر اس کے سامنے کر دی تھی، جبکہ وہ اس کی معصومیت بڑی آواز سے نگاہیں چراتے ہوئے اس کے نازک مرمری باہیں
دیکھنے لگا جہاں ہاتھ بیچوں بیچ ہتھیلی پر اس کا نام بڑے حق سے لکھا گیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی اداؤں سے گھائل ہوتا، وہ ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ میں ہکلاتی نہیں ہوں، سچی، میں بالکل ٹھیک بات کرتی ہوں، وہ سر جھکائے بولتی اسے یقین دلا رہی تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی ہے، 2 دن پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک ہی شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اب انہی پلکوں کے جھالر گرائے وہ اس کی دھڑکنوں کو ہلا رہی تھی۔ یہ 2 منٹ کی ملاقات اس کے دل کی دنیا پر بڑی بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ مزید یہاں رکنے کا مطلب تھا اس جادوگرنی کے سحر میں گرفتار ہونا، اور وہ اس طرح کی گرفتاری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، تو پھر ملاقات بھی ہو گئی ہوگی؟ فاریہ اسے مہندی لگاتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس نے مہندی کی رسم بہت لمبی چوڑی نہیں کی تھی، چند ایک خاندان کے لوگ تھے اور باقی اس کی فیملی کے ہی بس دوست وغیرہ تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وارث اس کی اچھی خاصی بینڈ بجا کر گیا تھا، اور اب فاریہ اور فروا اسے جاننا چاہتی تھی کہ سسر صاحب نے گھر پر ملاقات کے لیے کیوں بلایا تھا۔ ہاں بالکل، ملاقات ہوئی تھی، آ کر میری باہوں میں گری تھی، مجھے اپنی مہندی دکھا رہی تھی، ہتھیلی کے بیچ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ بالکل سچ سچ بول رہا تھا، جبکہ فروا اور فاریہ دونوں ہی منہ بنا گئی تھی۔ ہاں، ایسی ہی کوئی تمہاری لو میرج ہے نا کہ وہ آ کر تمہیں اپنی مہندی کے بیچوں بیچ نام دکھائے گی۔ وہ دونوں ہی یقین نہیں کر پائی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا تھا، کیونکہ وہ تو سچ بول رہا تھا۔ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لو میرج نہ سہی لیکن میرج تو ہے نا، وہ بولا، جبکہ وہ دونوں اگنور کر گئی تھی۔ ویسے آواز کتنی معصوم ہے نا، بالکل بچوں جیسی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹا معصوم سا بچہ بات کر رہا ہو۔ اس کی آواز چھوڑو، اس کی آنکھیں دیکھی ہیں، بالکل جادوگرنی جیسی۔ فروا نے فاریہ کو مخاطب کیا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ چند دن پہلے والا منظر گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں نے ہی تو قیامت برپا کی تھی۔ یار بس وہ ارم جیسی نہ ہو۔ فروا کے لہجے میں ایک اداسی سی دھر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سحر ٹوٹا تھا۔ اللہ نہ کرے وہ جتنی معصوم ہے بس اتنی ہی، اللہ کرے نہ ہی ہو، جتنی معصوم دکھتی ہے ویسی ہی ہو۔ مجھے تو ارم کی طرف سے ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کون کون سی پٹیاں پڑھا کر بھیجے گی اسے۔ چھوٹی ہے، بچکانا ذہن ہے، نہ جانے اپنے دماغ میں ہمارے لیے کیا کیا لے کر آئے گی۔ ارم کی چال بازیاں نہیں بھولتی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں اس کی معصوم شکل کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کا دماغ آ رہا تھا۔ اگر سیرت اچھی نہ ہوئی تو وہ صورت کا کیا کرے گا؟ اگر وہ بھی اپنی بہن کی طرح نکلی تو اس کے ذہن سے ایک لمحے کے لیے ارشم کا سارا حسین روپ نکل گیا تھا۔
اس کی آنکھوں کا حسن، اس کے چہرے کی معصومیت، وہ لہجے کی خوبصورتی، سب کہیں مند پڑنے لگے تھے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں آپی، وہ بے شک اپنی بہن کا دماغ لے کر یہاں آئے، لیکن یہاں آئے گی میرے مطابق، اسے اپنی زندگی میرے مطابق گزارنی ہوگی، اس کی بہن کی چال بازیاں نہیں چلیں گی۔ اگر اسے میرے ساتھ گھر بسانا ہے تو اسے میرے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہا تھا۔ جب محلے کے لوگ باری باری آ کر اسے مہندی لگانے لگے، رسم ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن رونقیں ساری رات لگی رہی تھی۔ وہ لوگ صبح صبح ہی نکاح کی رسم ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، کیونکہ نکاح ان کے گھر کے پاس والی مسجد میں ہی ہونا تھا اور مولوی صاحب نے 11 بجے کا وقت دیا تھا۔ اسے حق مہر کو لے کر تھوڑی سی پریشانی تھی، جس کا ذکر اس نے کل پھوپھا جان کے سامنے کر دیا تھا۔ اس نے انہیں صاف واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی حق مہر ادا کر سکتا ہے، اس لیے اس طرح کی بات پر کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہ کیا جائے، جس پر انہوں نے یقین دلایا تھا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ باقی اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی اور وائٹ کلر کے سادہ سے شلوار قمیض کے ساتھ واسکٹ پہنے مولوی صاحب کے دائیں سائڈ آ کر بیٹھا تھا۔ سامنے پھولوں کا پردہ تھا، عورتیں دوسری سائڈ پر تھیں۔ وہ اسے ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں بس تھوڑی سی نظر آئی تھی۔ جب اچانک اس کا فون بجنے لگا، اس نے حیرت سے اپنا موبائل فون نکالتے ہوئے شانزے کے نمبر کو دیکھا تھا۔ یہ شانزے اسے اس وقت فون کیوں کر رہی تھی؟ اس نے پریشانی سے سوچتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم شانزے۔ ہاں بولو، تم نے فون کیا، خیریت تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ جب بھی اسے فون کرتی تھی تب اس کا رونا دھونا ہی ہو رہا ہوتا تھا، اس لیے اسے یہی لگا تھا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ نہیں، جب امیدیں ختم ہو جائیں تب مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آج تمہارا نکاح ہے نا؟ شادی مبارک ہو یشب۔ سوچا سب تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں تمہارے نکاح میں شرکت کر رہے ہیں، ایک میں ہی نہیں ہوں تو تمہیں فون کر دیتی ہوں۔ یقیناً میرا فون کرنا تمہیں برا نہیں لگا ہوگا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، تکلیف تھی، جسے یشب نے محسوس کیا تھا۔ خیر مبارک، اگر تم شرکت کرتی تو مجھے اچھا لگتا، لیکن اچھا ہی ہوا کہ تم نے شرکت نہیں کی، کیونکہ ایسی جگہوں پر جانا ہی نہیں چاہیے جہاں آپ کی موجودگی تکلیف کا باعث بنے۔ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس شخص کو تمہارے والدین نے تمہارے لیے چنا ہے وہ تمہارے حق میں اچھا ثابت ہو، اور اب کی دفعہ بھی اسے کسی طرح کی امید نہیں دے پایا تھا، وہ اس کے دکھ میں اس کا سہارا نہیں بن سکتا تھا۔ شکریہ، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ویسے بھی پہلی محبت بھلائی نہیں جاتی۔ میری دعا ہے کہ تم خوش رہو، وہ لڑکی جو بھی ہو وہ تمہارے نکاح میں بہتر ثابت ہو، تمہارے حق میں بہتر ثابت ہو۔
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، وہ فون رکھتے ہوئے بولی۔ تو اس نے سادہ سے الفاظ میں اسے الوداع کہہ دیا تھا، اور شان سے جانتی تھی کہ اس دفعہ کا یہ خدا حافظ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ حق مہر میں انہوں نے اس کے کہے کے مطابق کچھ زیورات اور رقم لکھوائی تھی جسے وہ افورڈ کر سکتا تھا، اسی لیے نکاح بنا کسی طرح کی بدمزگی کے ہو گیا تھا۔ لیکن اسے محسوس ہوا کہ نکاح نامے پر حق مہر کے لیے شاکر اور اس کی ماں نے کافی اعتراض ظاہر کیا ہے، جسے ارشم کے والدین نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ نکاح کے بعد پیٹھ سے پردہ ہٹا دیا گیا تھا۔ اس نے بس ایک نظر سامنے بیٹھی اس دوشیزہ کو دیکھا، وہ سامنے بیٹھی اس نازک سی دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا جو لائٹ پنک کلر کے خوبصورت جوڑے میں کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ امی کے اشارے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آتا، اس کے سر پر سے پردہ ہٹاتا، اس کے ماتھے پر اپنے حق کی پہلی مہر ثبت کر گیا تھا۔ اس نے سامنے پڑی مٹھائی کی پلیٹ سے مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالتے ہوئے اسے کھلاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ نکاح مبارک ہو مسز یشب احمد۔ اس نے بڑے حق سے اسے نکاح کی مبارکباد دی تھی، جسے سامنے والی نے کس طرح قبول کیا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ ہاں، لیکن اس نے یشب کو کوئی مبارکباد نہیں دی تھی جس کا حساب وہ بعد میں لینے والا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے کانپتے وجود کو محسوس کر کے وہ پیچھے کو ہٹتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سب باری باری اس سے مل کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ کافی خوبصورت سا ماحول بنا ہوا تھا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ شادی کل تھی، بارات بھی کل ہی آنی تھی، تو مزید تھوڑی دیر میں ان لوگوں کا واپس چلے جانے کا ارادہ تھا۔ کیا بات ہے یار، تو ایک ہی دن میں شادی شدہ ہو گیا، میرا مطلب ہے نکاح شدہ ہو گیا۔ کل تیری شادی ہو جائے گی اور پھر میں اس محلے میں اکیلا کنوارا رہ جاؤں گا۔ وارث اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ تو تجھے کس نے کہا کنوارا رہنے کے لیے؟ تیری امی تو 1000 دفعہ تجھے کہہ چکی ہیں کہ رشتے دیکھنے چل، تو جاتا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ کہاں پر دل لگا کر بیٹھا ہے؟ وہ صرف اظہار افسوس ہی کر سکتا تھا جب فریال نے دروازے پر دستک دی۔ بیٹھ، میں چائے لے کے آتا ہوں۔ وہ دروازے کے پاس سے چائے پکڑتا فریال کو وہاں سے بھیج چکا تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے سے بھی محروم رہ گیا تھا۔ وہ اس کا یار تھا، اسے بچپن سے جانتا تھا، لیکن اس کے دل کا حال جان نہیں پایا تھا، اور نہ ہی وارث اسے کبھی بتا پایا تھا، کیونکہ وارث کو بس اتنا ہی پتا تھا کہ فریال کی منگنی بچپن میں ہو چکی ہے اور اس کی شادی شاکر نامی آدمی سے ہونی ہے۔ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، اور بس اسی جگہ وہ اپنے تمام تر جذبات کا گلا گھونٹ دیتا تھا۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے لبوں سے لگایا تھا، یار، میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا۔ وہ بولا تو یشب کی ہنسی نکل گئی۔ بیٹا، اس دنیا کی لڑکیاں تیرے قابل نہیں ہیں، تو جنت کی حوروں کا انتظار کر۔ بے غیرت، مجھ سے بھی 2 سال بڑا ہے تو۔
وہ اسے شرم دلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ مزے سے ہنستا چائے انجوائے کرنے لگا۔ کل پارلر شالر جا کر دلہا بنے گا یا گھر پہ ہی بنے گا؟ ویسے تجھے پارلر والے جھنجھٹوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سونا من موڑا ہے تم۔ لیکن دلہے کا روپ سروپ ہوتا ہے نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تیری اپوائنٹمنٹ لڑکی نہیں ہوں میں، مجھے پارلروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی جاؤں گا اور دلہن لے کے آؤں گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو وارث نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے جانی، میں سوچ رہا ہوں شان سے رو رہی ہوگی اس وقت۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر سے شان سے نامی دورہ پڑا تھا جب یشب نے اسے گھورا۔ خیر رونے دو، مجھے کیا، وہ کون سا میری بھابھی ہے، میری بھابھی تو ارشم ہے نا، وہ اس کی گھوڑی پر بولا تو یشب کا بے ساختہ قہقہ کمرے میں گونجا تھا، جس پر وہ بھی قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ ان سب لوگوں کی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ تینوں بہنوں نے مل کر نہ جانے کون کون سی رسمیں کر کے اسے لوٹا تھا۔ صحرا بندی سے لے کر کرولی کی رسم تک وہ اچھا خاصا تھک چکا تھا، جبکہ اس کی بہنوں نے پتہ نہیں کون کون سی رسمیں نکالی تھی۔ وہ تینوں تو صبح صبح پارلر سے تیار ہو کے آئی تھی، جبکہ جو دلہا تھا وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے مہندی کا دلہا فروا نے اپنی فرمائش کے مطابق بنایا تھا، جبکہ بارات کا دلہا فاریہ نے اپنی فرمائش کے مطابق بنایا تھا، اور کل ولیمے پر ایسی ہی خواہشات فریال بھی رکھتی تھی۔ خیر یہ اس کی بہنوں کی خواہشیں تھیں جن سے نہ تو وہ مکر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی اعتراض تھا۔ دراب اور ضریاب کے ٹائم تو اس کی بہنوں نے کوئی فرمائش ہی نہیں کی تھی، لیکن اس کے وقت وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ تو اس کی بہنیں خوش تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ دلہن ان کی پسند کی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی بھائی کی خوشی کو بہت اچھے سے بنا رہی تھی۔ تقریباً 10 بجے کے آس پاس ان کی بارات ان کے گھر سے نکل گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار قسم سے اتنا کم رسپانس ہے نا آپ کا، پھر آپ کیا کرو، ناول شروع کر دیا ہے، ختم تو کرنا ہے، بے شک آپ پیار نہ ہونے کے برابر دے رہے ہو، کوئی بات نہیں، اگر رومانس شروع ہوگا تو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہاں، مجھے نا یہ ایک بات بڑی ضروری کرنی تھی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ پہ اور سٹارٹنگ میں فضول باتیں کرتی ہے، تو یار گائز بات یہ ہے کہ ہاں، جو میں گپے شپے مارتی ہوں نا، میں اپنے ریڈرز کے ساتھ مارتی ہوں، تو فضول میں نیگیٹیوٹی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے سٹارٹنگ سے بھی اسکپ کرنے کا، اینڈنگ سے بھی اسکپ کرنے کا، تو وہ میں اپنی باتیں نہیں چھوڑوں گی، آپ لوگ پڑھو یا نہ پڑھو۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ صرف رائٹر ہی بن کے رہ جائے، انسان نہ بنے یا کسی کا دوست نہ بنے۔ میرے سارے ریڈرز میرے دوست ہیں اور میں سب سے باتیں کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ تو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔